علمی فالد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنو امیہ اپنی اقتدار اور بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسی بنا پر لوگ خاص کر شیعوں کو کسی حد تک مذہبی آزادی نصیب ہوئی، جس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے امام عالی مقام نے مختلف موضوعات پر علمی و عقیدتی مباحث کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس علمی اور مذہبی آزادی جو آپ سے پہلے والے اماموں کو کمتر نصیب ہوئی تھی کی وجہ سے علم دانش کے متلاشی آپ کے علمی جلسات میں آزادی سے شرکت کرنے لگے۔ یوں فقہ، کلام اور دیگر مختلف موضوعات پر آپ سے بہت زیادہ احادیث نقل ہوں۔ ابن حجر ہیتمی کے بقول لوگ آپ سے علم و معرفت کے خزانے دریافت کرتے تھے اور ہر جگہ آپ ہی کا چرچا تھا۔ ابو بحر جاحظ لکھتے ہیں کہ ان کے فقہ اور علم پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ حسن بن علی وشاہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 900 لوگوں کو دیکھا جو مسجد کوفہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے تھے۔ مذہب جعفریہ شیعہ عقیدے کے مطابق دین و مذہب کی بنیادی منابع میں جس طرح پیغمبر خدا کی سنت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے حقیقی جانشینوں یعنی ائمہ معصومین کی سنت کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے۔ اسی بنا پر ائمہ معصومین میں سے ہر ایک نے اپنے بساط و حالات کے تقاضے کے مطابق دین و مذہب کے نشر و اشاعت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے، لیکن باقی ائمہ کی نسبت اصول دین اور فروع دین دونوں حوالے سے سب سے زیادہ احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ اسی طرح راویوں کی تعداد کے حوالے سے بھی آپ علیہ السلام سے روایت نقل کرنے والے راویوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اربلی نے آپ سے روایت کرنے والوں راویوں کی تعداد 4000 تک بتائی ہے۔ ابن تغلب کے مطابق شیعوں میں جب بھی پیغمبر اکرم کے اقوال کے بارے میں اختلاف نظر پیدا ہوتا تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے، اور جب حضرت علی علیہ السلام کے اقوال میں اختلاف نظر پیدا ہوتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے۔ فقہ اور کلام میں سب سے زیادہ احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہونے کی وجہ سے شیعہ اثنا عشری کو مذہب جعفریہ نیز کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام مذہب جعفریہ کے بانی اور سرپرست کے طور پر مشہور ہیں۔ سن 1378 ہجری کو الازہر یونیورسٹی مصر کے چانسلر شیخ محمود شلتوت نے ان سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں مذہب جعفریہ کو سرکاری طور پر قبول کرنے کا اعلان کیا اور اس مذہب کے تعلیمات پر عمل کرنے کو بھی جائز قرار دیا۔ مناظرات اور علمی گفتگو شیعہ حدیثی منابع میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے مذاہب کے متکلمین نیز بعض ملحدین کے درمیان مختلف مناظرات اور علمی گفتگو نقل ہوئی ہے۔ ان مناظرات میں سے بعض میں امام علیہ السلام کے شاگردوں نے اپنے متعلقہ شعبوں میں آپ کی موجودگی میں دوسروں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں۔ ان مناظروں میں امام عالی مقام مناظرے کی نگرانی فرماتے تھے اور کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر خود بھی بحث میں حصہ لیتے تھے۔ مثلاً ایک شامی جو آپ کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کا خواہاں تھا، امام نے ہشام بن سالم جو علم کلام کا متخصص رکھتا تھا اس شامی کے ساتھ مناظرہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص جو خود امام سے مناظرہ کرنا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا پہلے جس موضوع پر بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کے شاگردوں سے مناظرہ کرنے کا کہا اور ان پر غالب آنے کی صورت میں اپنے ساتھ مناظرہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس شخص نے قرآن سے متعلق حمران بن عیس کے ساتھ، ادبیات عربی سے متعلق ابیان بن تغلب کے ساتھ، فقہ میں زرارہ اور کلام میں مومن طاق اور ہشام بن سالم کے ساتھ مناظرہ کیا اور ہر میدان میں وہ مغلوب ہوا۔